ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد. وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر اور بزرگان مذہبوں میں رات اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسانوں، معبود رب العزت اپنی مشہور و معروف کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت جبکہ تم جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ جناب حق کو باطل سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آدم کے ہوتے ہوئے شیطان کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ موسیٰ کے ہوتے ہوئے فرعون کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ یوسف کے ہوتے ہوئے یوسف کے بھائیوں کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ جناب ابراہیم کے ہوتے ہوئے نمرود کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ جناب رسول اکرم کے ہوتے ہوئے ابو جہل و ابو لہب کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے دین کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ امام حسن مجتبی کے ہوتے ہوئے معاویہ کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید ملعون کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ سلام پڑھے محمد
حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید ملعون کی اتباع کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کو باطل سے ملایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر حق کو باطل کو غور سے سمجھنا ہے تو اس مثال سے سمجھیے گا۔ ایک انسان کسی صحرا میں پہنچا اور جب وہ صحرا میں گیا تو اسے پیاس لگی، صحرا میں اس نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن اسے کہیں پانی نہ ملا۔ جب اسے پانی نہ ملا تو اسے ایک دکان دکھائی دی، وہ دکان والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھیا کیا آپ کے پاس پانی ملے گا؟ تو دکان والا کہنے لگا کہ میرے پاس پانی تو نہیں تھے۔ کہ جناب پینے کے نام پر کوئی دوسری چیز موجود ہو؟ کہاں پینے کے نام پر دوسری چیز موجود ہے جسے کہتے ہیں گلاب جل۔ عزیزان گرامی، ان صاحب نے گلاب جل کو خریدا اور پی لیا۔ اب ان کے رومال کا تھوڑا سا حصہ نجس تھا، انہوں نے فوراً مولانا صاحب کو کان لگائی اور مولانا صاحب سے سوال کیا کہ قبلہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں ایک صحرا میں آیا ہوں اور مجھے یہاں پر پیاس لگی، مجھے یہاں کہیں پانی تو نہ ملا لیکن مجھے گلاب جل ضرور ملا ہے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس گلاب جل سے اپنے رومال کے حصے کو پاک کروں۔ تو عزیزان گرامی، مولانا صاحب کہیں گے کہ جناب آپ نے گلاب جل کو پی لیا ہے، یہ تو آپ نے صحیح کیا، لیکن آپ اس سے کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے ہیں۔ میں مولانا صاحب سے سوال کروں گا کہ مجھے اتنا تو بتائیے گا، آپ نے ابھی ان سے کہا ہے کہ آپ پی سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کر سکتے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مولانا صاحب کہیں گے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسے بنایا ہے تم نے، اور جو چیز تم بناؤ گے وہ کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی ہے۔ میاں ہم بھی تو دنیا والوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا گلاب جل کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کا بند کمرے میں بنایا ہوا خلیفہ کیسے چل سکتا ہے؟ کہ بھئی جب ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا گلاب جل کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کا بند کمرے میں بنایا ہوا خلیفہ کیسے چل سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، خلیفہ بنانے کی ذمہ داری معبود کی ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت جبکہ تم جانتے ہو۔ کربلا کے میدان میں بھی حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی، ایک طرف حق پر تھا، دوسری طرف باطل پر تھا۔ حسین علیہ السلام حق پر تھے، یزید ملعون باطل پر تھا۔ یزید ملعون نے حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی، لیکن میرے حسین نے یزید ملعون سے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا،
جناب سید سجاد بھی یزید ملعون کی بیعت نہیں کریں گے. اور عزیزان گرامی فقط جناب سید سجاد کی نہیں بلکہ جتنے بھی حسین علیہ السلام جیسے ہوں گے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں آئے تھے. جب حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں آئے تو ولید نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ سرکار بیعت کر لیجئے گا. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے بلکہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ قبلہ حسین علیہ السلام نے یہ ہی کیوں کہا ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ ہی کیوں کہا ہے کہ بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے بلکہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے. میں نے کہا حسین علیہ السلام غدیری تھے اور غدیر دن کے اجالے میں ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھئی حسین علیہ السلام غدیر تھے. غدیر رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے بلکہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے. اسی لیے تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے. حسین علیہ السلام نے یزید ملعون کی بیعت کا انکار کیا. اب جناب سید سجاد بھی یزید ملعون کی بیعت نہیں کریں گے. حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے حسین علیہ السلام نے سفر کیا. جناب عباس نے کعبے کی چھت پر مکہ میں خطبہ بھی دیا تھا. جناب عباس کعبے کی چھت پر آئے اور جناب عباس نے خطبہ دینا شروع کیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. کا حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں سے. عزیزان گرامی آپ حضرات کی سماعت عالیہ میں مولا کائنات کی فضیلت میں جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں سالوں سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کتنے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی خانہ کعبہ کی دیوار کو چنتا ہے کوئی خانہ کعبہ کے غلاف کو چنتا ہے کوئی خانہ کعبہ کے دروازے کو چنتا ہے. خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنے والا کہتا ہے کہ یہ میرے لیے شرف تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما. خانہ کعبہ کے دروازے کو چومنے والا کہتا ہے کہ یہ میرے لیے شرف تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو چوما. خانہ کعبہ کی دیوار کو چومنے والا کہتا ہے کہ یہ میرے لیے شرف تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو چوما. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا والوں کے لیے شرف ہے خانہ کعبہ کو چومنا اور خانہ کعبہ کے لیے شرف ہے علی علیہ السلام کی ولادت کا ہو جانا. صلوات پڑھے محمد وآل بھائی خانہ کعبہ کے لیے شرف علی علیہ السلام کی ولادت کا ہو جانا. تو جناب عباس کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. کا حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں سے جو کہ حسین علیہ السلام کے بابا کی ولادت سے پہلے فقط یہ ایک مکان تھا. علی علیہ
السلام کی ولادت کے بعد یہ قبلہ ہو گیا. اور عزیزانی گرامی پھر جناب عباس کہتے ہیں کہ اگر مصلحت پروردگار نہ ہوتی اور کچھ بندوں کا پروردگار کو امتحان نہ لینا ہوتا تو یہ حسین خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتا بلکہ خانہ کعبہ حسین کا طواف کرتا. بھئی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے, خانہ کعبہ حسین کا طواف کرتا. عزیزان گرامی جناب عباس کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے حسین کو قتل کر دو گے؟ یہی ارادہ مدینے میں قریش نے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کا بنایا تھا, جبکہ قریش جانتا نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ اکیلے نہیں رہتے ہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی بھی رہتے ہیں. اور تم بھی کان کھول کر سن لو, حسین اکیلا نہیں رہتا ہے بلکہ حسین کے ساتھ عباس بھی رہتا ہے. سلام بڑے جناب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر خطبہ بھی دیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم نبی, کا حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدم سے. بازاداران مظلوم کربلا وہ اہل بیت کے جو اتنی فضیلت و وعدے اہل بیت تھے, امت مسلمہ نے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا. حسین علیہ السلام کو 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑا. عزاداران مظلوم کربلا, حسین علیہ السلام نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب کو جب مدینہ چھوڑا تو حسین علیہ السلام کبھی نانا کے مزار پر آتے تھے, کبھی اماں کے مزار پر آتے تھے. نانا کے مزار پر آنے کے بعد کہتے تھے اے میرے نانا, تیرا حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا نانا کے مزار پر آنے کے بعد کہتے تھے اے میرے نانا, تیرا حسین تیرے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. اے میرے نانا, تیرا حسین تیری شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا امام مظلوم فرماتے تھے اے میرے نانا, تیرے دین کو بچانے کے لیے اگر جوان اکبر دینا پڑے تو نانا جوان اکبر دے دوں گا. نانا تیرے دین کو بچانے کے لیے اگر 6 ماہ کا بچہ دینا پڑے تو نانا میں بس کو دے دوں گا. اے میرے نانا, تیرے دین کو بچانے کے لیے اگر بھائی عباس کے بازوؤں کو دینا پڑے تو نانا بھائی عباس کے بازوؤں کو دے دوں گا. لیکن نانا تیرے دین کو بچاؤں گا, تیری شریعت کو بچاؤں گا, تیرے اسلام کو
بچاؤں گا عزاداران مظلوم کربلا امام مظلوم امامہ کے مزار سے رخصت ہونے کے بعد ارے اماں کے مزار پر آئے اماں کے مزار پر آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا اللہ اے میری مظلوم ماں آپ پر میرا سلام اے میری دکھیاری ماں تیرا حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے تیرا حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے اے میری مظلومہ ماں تیرا حسین آج کے بعد تیرے مزار پر نہیں آئے گا عزاداران مظلوم کربلا امام مظلوم اماں کے مزار سے رخصت ہونے کے بعد اے جناب ام سلمہ سے ملے امامی ام سلمہ فرماتی ہے اے میرے لال حسین ارے جہاں جانا ہے چلے جاؤ لیکن میں تمہیں روکوں گی نہیں کیونکہ تم وقت کے امام ہو لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گی ارے عراق کے شہر کربلا میں جانا اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے ارے تمہارے نانا فرماتے تھے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے کربلا کے میدان میں ارے شہید کر دیا جائے گا ارے شبر کا گنج گنجر ہوگا حسین مظلوم کا گلا ہوگا جناب زینب کبریٰ دیکھتی ہوگی اور جناب زینب کبریٰ فرماتی ہوگی اے ظالم میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا جزاکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا جناب عباس نے تمام شہزادیوں کو سوار کرایا عزاداران مظلوم کربلا جناب رباب آئی اور محمل میں سوار ہو گئی ارے جناب فضہ آئی اور محمل میں سوار ہو گئی ارے جناب ام کلثوم آئی اور محمل میں سوار ہو گئی جناب سکینہ آئی اور محمل میں سوار ہو گئی آخر میں جناب زینب کبریٰ آتی گئے جناب عباس مدینے والوں سے کہتے ہیں اے مدینے والوں ارے ذرا اپنے گھروں میں چلے جاؤ ارے حسین کی بہن آ رہی ہے ارے علی کی لاڈلی آ رہی ہے میں کہوں گا اے میرے مولا عباس ارے یہ تو مدینہ ہے کل کربلا کا میدان ہوگا ارے بازار کوفہ ہوگا بازار شام ہوگا ارے شرابیوں کا ہجوم ہوگا ارے یہی زینب ہوگی ارے منادی ندا دیتا ہوگا کہ باغی کی بہن آ رہی ہے جزاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے عزاداران مظلوم کربلا ایک ایک شہزادی آئی اور محملوں میں سوار ہو گئی عزاداران مظلوم کربلا جب شہزادیاں اور محمل میں سوار ہونے کے لیے جا رہی تھی تو جناب صغریٰ سے ملاقات کر کر کے جا رہی تھی جزاک اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے
जनाब सुगरा से शहजादियां रुखसत हो रही है और जनाब सुगरा से फरमा रही है कि ये सुगरा खुदा हाफिज जनाब रबाब आई और जनाब सुगरा से कहा कि ये सुगरा खुदा हाफिज जनाब फिजाई और जनाब सुगरा से कहा कि सुगरा खुदा हाफिज जनाब उम्मे कुलसूम आई और जनाब सुगरा से कहा सुगरा खुदा हाफिज अज़बरन मज़लूम करबला आखिर में जनाब ज़ैनब कुबरा आई और जनाब ज़ैनब कुबरा ने और जैसे ही जनाब सुगरा से कहा सुगरा खुदा हाफिज जनाब सुगरा ने जनाब ज़ैनब के दामन को पकड़ लिया और जनाब सुगरा फरमाती है मुझे भी साथ लेकर चलो मैं बीमार हूँ लेकिन मैं नहीं कहती कि मुझे अलग से एक महफिल दी जाए मुझे तनीज फिजा की आवारी में बिठा देना जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती है मेरे माजाए हुसैन मेरे भैया हुसैन अरे सुगरा को साथ लेकर चलो भैया सुगरा की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब अरे जो भी हमारे साथ जा रहा है अरे किसी की शक्ल मेरे नाना से मिलती है किसी की शक्ल मेरे पापा से मिलती है लेकिन सुगरा की शक्ल मेरी माँ से मिलती है अरे मुझे मालूम है हमारी शहादत के बाद अरे कभी बाजार शाम में ले जाया जाएगा अरे कभी दरबार यजीद में ले जाया जाएगा कभी शराबियों के हुजूम में ले जाया जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ फातिमा की शक्ल कभी दरबार यजीद